بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، آج ہم المنطق للمظفر دوم کا سبق نمبر 35 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے وحدت سمان سے متعلق ایک تنبیہ کو، اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ بیان کریں گے اختلاف کم و کیف کو۔ مصنف نے 8 طرح کی وحدات بیان کی، رکھا کہ 8 چیزوں میں جو ہے وہ تناقض کے لیے ضروری ہے کہ اتحاد ہونا چاہیے۔ البتہ ان 8 چیزوں کے علاوہ یہاں پہ ایک اور چیز بھی معتبر ہے، اور ایک اور وحدت بھی معتبر ہے کہ جس کو وحدت حمل کا نام دیا جاتا ہے۔ مصنف کے نزدیک یہ بھی تناقض کی شرائط میں سے شمار ہوتی ہے۔ اب اسی بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ وحدت حمل سے ہماری مراد کیا ہے۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ ہم نے حصہ اول میں اس بات کو بیان کیا تھا کہ ہمارے سامنے جو حمل ہے اس کی 2 قسمیں، یا حمل اولی ہوتا ہے جس کو ہم حمل مفہومی کا نام دیتے ہیں، اور دوسرا حمل شائع سنائی ہوتا ہے جس کو حمل مصداقی کا نام دیتے ہیں۔ بعض اوقات فرماتے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ 2 قضائے آپس میں متناقض ہو جاتے ہیں اور ان کا حمل بھی ایک جیسا ہوتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یا تو دونوں میں حمل اولی ہوتا ہے یا دونوں میں حمل شائع ہوتا ہے۔ یعنی تناقض میں ضروری ہے کہ دونوں میں حمل ایک جیسا ہونا چاہیے۔ اگر پہلے میں حمل اولی ہے تو دوسرے میں بھی حمل اولی ہونا چاہیے، اور اگر پہلے میں حمل شائع ہے تو دوسرے میں بھی حمل شائع ہونا چاہیے۔ پس اگر حمل کے اعتبار سے مختلف ہوئے تو ان میں تناقض بھی نہیں ہوگا۔ مثال جیسے الجزئی جزئی اور الجزئی لیس بجزئی، جزئی جزئی ہوتا ہے اور جزئی جزئی نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں دونوں مثالیں اگرچہ آپ کو یہاں پہ اختلاف نظر آ رہا ہے کہ ایک موجبہ ہے دوسری سالبہ ہے، فرماتے ہیں اگرچہ یہاں پہ ایجاب و سلب کے اعتبار سے اختلاف پایا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پہ تناقض نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو پہلی مثال ہے الجزئی جزئی، اس میں خود جزئی کا مفہوم مراد لیا جا رہا ہے، یعنی جزئی کا مفہوم جزئی ہوتا ہے، یعنی خود جو مفہوم ہوتا ہے جزئی کا، ظاہر اس کو جزئی کہا جاتا ہے۔ لیکن جو دوسری مثال ہے جس میں ہم کہہ رہے ہیں جزئی جزئی نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جزئی کے مفہوم کی بات نہیں کر رہے بلکہ جزئی کے مصداق کی بات کی جا رہی ہے، کہ جزئی کے جو مصادیق ہوتے ہیں ان کو جزئی تو نہیں کہا جاتا، اس کے افراد کہا جاتا ہے۔ جزئی تو وہ ہوتا ہے کہ جو کہ ایک سے زیادہ پر صادق نہ ہو، تو جو اس کے مصادیق ہیں وہ ظاہر ایک سے زیادہ ہوں گے، مطلب اسی لیے اس کے مصادیق ہیں، اس کے جو افراد ہیں ان کو تو جزئی نہیں کہا جا سکتا۔ بس جب دونوں کے دونوں صادق ہیں، اس اعتبار سے یہاں پہ ان کے درمیان پھر تناقض بھی نہیں ہوگا۔ اتحاد کے متعلق گفتگو کرنے کے بعد مصنف اب اختلاف کے متعلق بحث کا آغاز کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ 2 قضائے کی جن کے آپس میں تناقض ہوگا ضروری ہے، جس طرح ہم نے بیان کیا کہ 8-9 چیزوں میں آپس میں اتحاد رکھتے ہوں، اسی اتحاد کے ساتھ ساتھ ان 2 قضائے میں ضروری ہے کہ وہ 3 طرح کے امور میں ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہوں۔ یعنی 8 یا 9 چیزوں میں اتحاد ہونا چاہیے اور 3 چیزوں میں ان کے درمیان اختلاف ہونا چاہیے۔ کون کون سے 3 چیزیں؟ پہلی چیز ہے کمیت، یعنی کمیت کے اعتبار سے کیا مراد؟ یعنی کلیت اور جزئیت کے اعتبار سے ان میں اختلاف ہونا چاہیے۔ اگر ایک قضیہ کلی ہے تو دوسرا قضیہ جزئی ہونا چاہیے۔ اسی طرح کمیت کے علاوہ کیفیت میں بھی ان میں اختلاف ہونا چاہیے، یعنی اگر ایک قضیہ موجبہ ہے تو دوسرا قضیہ سالبہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح جہت کے اعتبار سے بھی ان میں اختلاف ہونا چاہیے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی ایک میں اگر ضرورت ہے دوسرے میں امکان ہونا چاہیے، ان دونوں میں جہت بھی ایک جیسی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر جہت ایک جیسی ہوگی تو پھر ان میں اختلاف بھی نہیں ہوگا۔ کمیت کے اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک قضیہ کلی ہو تو ضروری ہے کہ دوسرا قضیہ جزئی ہو، اس لیے کہ اگر دونوں قضیہ کلی یا دونوں کے دونوں قضیہ جزئی ہوں تو بعض موارد میں ان کے درمیان تناقض بھی نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ جیسے ہم کہتے ہیں کل انسان حیوان، ہر انسان حیوان ہے، اور لا شیء من الانسان بحیوان، اور انسان جو ہے وہ حیوان شمار نہیں ہوتا، انسان کا کوئی فرد بھی حیوان نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دونوں کیا ہیں؟ کلیت میں مشترک ہیں، پہلا موجبہ کلیہ ہے اور دوسرا سالبہ کلیہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ دونوں یہاں پہ کلی ہیں، البتہ فرماتے ہیں دونوں آپس میں متضاد ہو سکتے ہیں لیکن فرماتے ہیں دونوں آپس میں متناقض نہیں۔ کیوں متناقض؟ اس لیے کہ ان میں ارتفاع محال نہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پہ اجتماع بھی محال ہو اور ارتفاع بھی محال ہو اس کو تناقض کا نام دیتا ہے۔ چونکہ یہاں پہ اگرچہ اجتماع محال ہے لیکن فرماتے ہیں یہاں پہ چونکہ ارتفاع محال نہیں ہے لہذا اس کو متضاد کا نام دیا جائے گا، متناقض کا نام نہیں دیا جائے گا۔ بس دونوں میں سے جو پہلا قضیہ وہ صادقہ ہے، دوسرا قضیہ کاذبہ ہے، لیکن دونوں متضادان ہوں گے۔ اسی طرح دوسری مثال کل حیوان انسان اور لا شیء من الحیوان بانسان، ہر حیوان انسان ہے
اور حیوان جو ہے وہ انسان شمار نہیں ہوتا۔ مطلب یہ بھی آپ نے قضیہ غور کیا ہوگا کہ ان میں بھی چونکہ ارتفاع ممکن ہے، اگرچہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ اجتماع نہیں لیکن ارتفاع دوبارہ ممکن ہے، تو جہاں پہ ارتفاع ممکن ہو ہم اس کو تناقض کا نام نہیں دے سکتے۔ تو دونوں کے دونوں قضیہ یہاں پہ کاذبہ ہیں۔ اوپر والی مثال میں ایک قضیہ صادقہ تھا، دوسرا قضیہ کاذبہ ہے۔ اس طرح فرماتے ہیں بعض الانسان حیوان اور بعض الانسان لیس بحیوان، بعض انسان حیوان ہے اور بعض انسان حیوان نہیں ہے۔ فرماتے ہیں دونوں کے دونوں قضاء کاذب ہیں، پس ان میں تناقض بھی نہیں ہوگا، پس کلیت اور جزئیت کے اعتبار سے دونوں میں اختلاف ہونا چاہیے۔ دوسری چیز ہم نے بیان کی وہ ہے کیفیت۔ فرماتے ہیں کیفیت میں اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ اگر دو قضیہ متناقض ہوں تو ان میں ضروری ہے کہ ایک قضیہ موجبہ ہو اور دوسرا قضیہ سالبہ ہو۔ دونوں موجبہ ہوں تو بھی تناقض نہیں ہوگا، اگر دونوں سالبہ ہوں گے تو بھی تناقض نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر دونوں موجبہ یا سالبہ ہوئے تو دونوں کے دونوں صادقہ بھی ہو سکتے ہیں، اور اس بات کا امکان بھی پایا جاتا ہے کہ دونوں کے دونوں کاذب بھی ہو سکتے ہیں۔ مثال پیش کر رہے ہیں، فرماتے ہیں دونوں قضایا موجبہ ہوں اور دونوں کے دونوں ہی صادق ہوں۔ مثال جیسے کل انسان حیوان اور بعض الانسان حیوان، ہر انسان حیوان ہے، بعض انسان حیوان ہے۔ فرماتے ہیں آپ نے یہاں پہ غور کیا دونوں کے دونوں قضایا کیا ہے؟ موجبہ ہیں۔ فرماتے ہیں دونوں موجبہ ہیں، پہلا قضیہ بھی صادقہ ہے اور دوسرا قضیہ بھی صادقہ ہے، بس یہاں پہ تناقض نہیں ہوگا۔ دونوں موجبہ ہوں اور دونوں کاذب ہوں، جیسے کل انسان حجر اور بعض الانسان حجر، ہر انسان حجر ہے اور بعض انسان جو ہے وہ حجر ہیں۔ فرماتے ہیں یہاں پر بھی آپ نے غور کیا ہوگا کہ اگرچہ یہاں پہ دونوں کے دونوں کلیت اور جزئیت کے اعتبار سے تو اختلاف رکھتے ہیں، لیکن چونکہ دونوں موجبہ ہیں، مطلب دونوں ہیں موجبہ اور دونوں کے دونوں کاذبہ ہیں، پہلا بھی کاذبہ دوسرا بھی کاذبہ، پاس یہاں پہ تناقض نہیں ہوگا۔ اسی طرح فرماتے ہیں دونوں ممکن ہے سالبہ اور دونوں کے دونوں صادق ہوں، پہلی والی صورت کے برخلاف، جیسے لا شیء من الانسان بحجر اور بعض الانسان لیس بحجر، کہ کوئی بھی انسان حجر نہیں ہے اور بعض انسان حجر نہیں ہے۔ دونوں فرماتے صادقہ کیوں؟ اس لیے کہ نہ سارے کے سارے انسان اور نہ ہی بعض انسان جو ہے وہ حجر شمار نہیں ہوتے، دونوں کے دونوں قضیہ صالبہ ہیں اور دونوں کے دونوں صادق ہیں، تناقض نہیں ہوگا۔ اس طرح دونوں صالبہ اور دونوں کے دونوں کاذب ہو، جیسے لا شیء من الانسان بحیوان اور بعض الانسان لیس بحیوان۔ فرماتے دونوں کے دونوں قضیہ کیا ہیں؟ یہاں پہ کاذب ہیں، دونوں کے دونوں صالبہ ہیں اور دونوں کے دونوں ہی کاذب ہیں۔ پس ان چار صورتوں میں کہ جہاں پہ یہ ایجاب و سلب کے اعتبار سے ایک جیسے ہیں، یہاں پر ان کے درمیان تناقض بھی نہیں ہوگا۔ تناقض کیوں نہیں ہوگا؟ فرماتے اس لیے کہ اگر ان میں تناقض ہوتا تو ضروری تھا کہ ان کا اجتماع اور ارتفاع دونوں محال ہوتے، چونکہ اجتماعی نقیضین اور ارتفاعی نقیضین دونوں محال ہیں، بس ضروری ہے کہ ان میں ایجاب و سلب اور کل اور جز کے اعتبار سے اختلاف ہونا چاہیے۔ چونکہ یہاں پر ایجاب و سلب کے اعتبار سے ان میں اختلاف نہیں پایا جاتا، جب اختلاف نہیں پایا جاتا تو گویا کہ یہاں پہ اجتماعی نقیضین اور ارتفاعی نقیضین دونوں ایک ساتھ صادق نہیں آ رہے۔ جب دونوں صادق نہیں آ رہے تو پاس یہاں پر ان کے درمیان تناقض بھی نہیں ہوگا۔ تنبیہ ھذہ الوحدات الثمان ہی المشہورۃ بین المناطق۔ مطلب جو ہم نے گزشتہ درس میں آپ کے سامنے 8 قسم کی جو واحدات بیان کی، موضوع میں اتحاد ہونا چاہیے، محمول میں اتحاد ہونا چاہیے، شرط میں اتحاد ہونا چاہیے، زمان میں اتحاد ہونا چاہیے، مکان میں اتحاد ہونا چاہیے، اضافت میں، الی آخر جو ہم نے 8 طرح کی آپ کے سامنے واحدات بیان کی تھی، فرماتے ہیں ساری کی ساری منطقیوں کے درمیان مشہور ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے تقریباً 6-7 طرح کے اقوال بیان کیے تھے، اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ بعض افراد جو قول مشہور جو ہم نے بیان کیا تھا وہ تو وحدت سمان تھا، البتہ بعض افراد جو ان وحدت سمان کے ساتھ وحدت حمل کا بھی اضافہ کرتے ہیں، جس کو مثلا نے کہا تھا کہ میں انشاءاللہ آخر میں بیان کروں گا۔ وَبَعْضُهُمْ يُضِيفُ إِلَيْهَا وَحْدَةَ الْحَمْلِ، بعض بزرگان جو ہے وہ وحدت سمان کے ساتھ ایک نویں چیز کے اتحاد کو بھی بیان کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وحدت حمل۔ میں نے بیانیہ فرماتے ہیں کیا مطلب وحدت حمل سے؟ من ناحیت کونہ حملا اولیا او حملا شائعا، یعنی دونوں جو ہے وہ حمل اولی کے اعتبار سے یا حمل شائع کے اعتبار سے دونوں ایک جیسے ہونے چاہیے۔ وہذا شرط لازم، یہ شرط ضروری ہے، بس
اس اعتبار سے دونوں کا حمل بھی ایک جیسا ہونا چاہیے۔ تو کیا نتیجہ نکلا؟ فَيَجِبُ لِتَنَاقُضِ الْقَضِيَّتَيْنِ أَن يَتَّحِدَا فِي الْحَمْلِ، ہمارے پاس دو قضاء کے آپس میں تناقض کے لیے ضروری ہے کہ دونوں حمل میں متحد ہوں۔ فَلَوْ كَانَ الْحَمْلُ فِي إِحْدَاهُمَا أَوَّلِيًّا وَفِي الْأُخْرَى شَائِعًا، اگر دونوں میں سے کسی ایک قضیے کے اندر حمل اولی ہو اور دوسرے میں حمل شائع ہو، فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَن يَصْدُقَا مَعًا، ہمارے پاس اس بات کا امکان پایا جاتا ہے کہ دونوں کے دونوں قضایا صادقہ ہوں۔ مثال مثل قولہم الجزئی جزئی اے بالحمل الاولی، جزئی جزئی ہوتا ہے، یعنی جزئی کا جو مفہوم ہے خود جزئی ہوتا ہے، جزئی کا مفہوم جزئی ہوگا، فرماتے ہیں یہ حمل اولی کے اعتبار سے قضیہ بھی صادقہ ہے۔ اور اگر آپ اس کا برعکس کہتے ہیں اور سالبہ کے طور پہ کہتے ہیں الجزئی لیس بجزئی، جزئی جزئی نہیں ہوتا، اے بالحمل الشائع، یعنی جزئی کے جو مصادیق ہیں، جزئی کے جو افراد ہیں، کیوں ان کو جزئی نہیں کہا جا سکتا؟ وجہ اس لیے کہ جزئی تو وہ ہوتا ہے جو کہ ایک سے زیادہ پر صادق نہ آتا ہو۔ فرماتے ہیں کہ دونوں کے دونوں قضایا الجزئی جزئی اور الجزئی لیس بجزئی دونوں ہی صادق ہیں۔ وجہ لأن مفہوم الجزئی من مصادیق مفہوم الکلی، اس لیے کہ جو جزئی کا مفہوم ہے وہ کلی کے مفہوم کے مصادیق میں سے ایک مصداق ہے۔ جب اس کے مصادیق میں سے ایک مصداق ہے تو فرماتے ہیں پس فَإِنَّهُ يَصْدُقُ عَلَىٰ كَثِيرٍ، تو وہ ایک سے زیادہ پر صادق آ سکتا ہے۔ جب ایک سے زیادہ پر صادق آ سکتا ہے تو آپ کا یہ کہنا درست ہے کہ جزئی جزئی نہیں ہوتا، تو بس دونوں کیا ہو جائیں گے؟ یہاں پر صادقہ ہو جائیں گے۔ یہاں تک تو بات مکمل ہوگی وحدت سمان کے ساتھ وحدت حمل کی۔ آگے بیان کریں الاختلاف، چونکہ ابتدا میں ہم نے کہا تھا کہ جس طرح کچھ چیزوں میں اتحاد ضروری ہے اسی طرح کچھ چیزوں میں اختلاف بھی ضروری ہے تاکہ تناقض وہاں پر متحقق ہو سکے۔ قلنا، فرماتے ہیں ہم نے ابتدا میں کہا تھا لابد من اختلاف القضیتین المتناقضتین فی امور ثلاثہ، دو قضاء جو آپس میں متناقض ہوں ان کے تناقض کے لیے ضروری ہے کہ وہ اختلاف رکھتے ہوں تین طرح کے امور میں۔ کون کون سے؟ وہی الکم والکیف والجہہ، کمیت کے اعتبار سے، کیفیت کے اعتبار سے اور جہت کے اعتبار سے۔ الاختلاف بالکم والکیف، پہلے کم و کیف کے اختلاف کو بیان کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ جہت کے اختلاف کو بیان کریں گے۔ اما الاختلاف بالکم والکیف، فرماتے ہیں جہاں تک تعلق ہے کمیت اور کیفیت کے اعتبار سے اختلاف کا، فمعنہ ہو تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ان احداہما اذا کانت موجبتاً کانت الاخری سالبہ، اگر دو قضاء میں سے ایک موجبہ ہو تو دوسرا قضیہ سالبہ ہوگا۔ وَإِذَا كَانَتْ كُلِّيَّةً كَانَتِ الثَّانِيَةُ جُزْئِيَّةً، اگر ان میں سے پہلا قضیہ کلی ہو تو جو دوسرا قضیہ ہے وہ جزئی ہوگا۔ کمیت سے مراد کیا ہوگا؟ کمیت سے مراد ان کی کلیت اور جزئیت ہے، اور کیفیت سے مراد کیا ہو جائے گا؟ ان کا ایجاب و سلب ہے۔ پس جب ان کے درمیان شرط ہے اس بات کی کہ دونوں ایجاب و سلب میں یا کلیت اور جزئیت میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مختلف ہونے چاہیے، وعلیہ، پس اس بنا پر الموجبۃ الکلیۃ نقیض السالبۃ الجزئیہ، جو موجبہ کلیہ ہوگا وہ سالبہ جزئیہ کا نقیض ہوگا۔ اسی طرح الموجبۃ الجزئیۃ نقیض السالبۃ الکلیہ، اور جو موجبہ جزئیہ ہوگا وہ سالبہ کلیہ کا نقیض ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو موجبہ ہے، ہم نے کہا تھا ایجاب و سلب کے اعتبار سے اختلاف ہو تو موجبہ کا نقیض کیا ہوگا؟ سالبہ، اور کلیہ کا نقیض کیا ہوگا؟ جزئیہ۔ اس طرح جو موجبہ اس کا نقیض ہوگا سالبہ، اور جو جزئیہ ہوگا اس کا نقیض ہوگا کلیہ، یعنی دونوں اس اعتبار سے مختلف ہیں۔ اگر ایک کلیہ ہے تو دوسرا جزئی ہو، اگر ایک موجبہ ہے تو دوسرا سالبہ، اس اعتبار سے ان میں فرق ہونا چاہیے۔ وجہ لأنہما لو کانتا موجبتین او سالبتین، اس لیے کہ اگر دونوں کے دونوں قضاء موجبہ ہوں یا دونوں کے دونوں قضاء سالبہ ہوں، لجاز ان یصدقا او یکذبا معا، تو ممکن ہے کہ دونوں کے دونوں قضاء ہی صادقہ ہوں یا دونوں کے دونوں قضاء ہی کاذبہ ہوں۔ ولو کانتا کلیتین، اگر دونوں کے دونوں قضاء کلی ہوں، لجاز ان یکذبا معا، تو ممکن ہے کہ دونوں کے دونوں قضاء ہی کیا ہوں؟ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تکذیب رکھتے ہوں۔ مثال کما لو کان الموضوع عامہ علی ما مثلنا سابقا، فرماتے ہیں کہ مثال کے طور پہ جو موضوع کیا ہو؟ محمول کی نسبت عام ہو، جس کی مثال ہم نے گزشتہ بھی دی تھی، جہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ جو موضوع ہے وہ حیوان بن جائے اور جو اس کا محمول ہے وہ انسان بن جائے۔ چونکہ موضوع اور محمول جو ہے وہ اس اعتبار سے مساوی نہیں ہے تو فرماتے ہیں پاس یہاں پر ہو سکتا ہے کہ دونوں کے دونوں ہی صادقہ ہوں، اور یہ بھی امکان ہے کہ دونوں کے دونوں ہی کاذبہ ہوں۔ وَلَوْ كَانَتَا جُزْئِيَّتَيْنِ، اگر دونوں کے دونوں کیا ہوں؟ جزئی ہوں،
تو لجازہ ان یستوکا معاً فرماتے ہیں کہ اس میں بھی امکان ہے کہ دونوں کے دونوں قضائی صادقہ ہوں. جب صادقہ ہوں فرماتے ہیں پاس وہاں پر تناقض بھی نہیں ہوگا. کما لو کان الموضوع عیزن اعم، مثال کے طور پہ اگر موضوع جو ہے وہ محمول کی نسبت کیا ہو، اعم ہو، جیسے بعض المعدن حدیدن اور بعض المعدن لیس بحدید، بعض معدن جو ہے وہ حدید ہے اور بعض معدن جو ہے وہ حدید نہیں ہے. فرماتے دونوں کے دونوں قضائی صادقہ ہیں. صادقہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ جو موضوع ہے معدن وہ حدید کی نسبت زیادہ عام ہے. معدن جو اس کے کئی ایک افراد ہیں، ان افراد میں سے ایک ہے حدید ہے. البتہ حدید کا دائرہ تک ہے کہ وہ فقط اور فقط معدن کے بعد افراد میں صادق آتا ہے، تمام افراد پہ صادق نہیں آتا. اس اعتبار سے فرماتے ہیں کہ موجبہ کی صورت میں بیان کرنا اور سالبہ کی صورت میں بیان کرنا دونوں یہاں پر صادقہ ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کے دونوں قضائی جزئیہ ہیں، ان میں کلیت اور جزئیت کے اعتبار سے اختلاف نہیں پایا جاتا. تو خلاصہ کیا آج کے درس کا، وحدت سامان کے علاوہ مصنف تنبیہ میں وحدت حمل کو تناقض کی شرط قرار دیتے ہیں. حمل کی دو قسمیں، یا حمل اولی ہوتا ہے یا حمل شائع ہوتا ہے. اگر دو قضایا میں تناقض ہو تو ضروری ہے کہ دونوں کا حمل ایک ہو. بس حمل مختلف ہوا تو تناقض بھی نہیں ہوگا. 8 چیزوں کے علاوہ 3 چیزوں میں اختلاف ضروری ہے، کمیت میں، کیفیت میں اور جہت میں. کمیت سے مراد کل اور جز میں اختلاف ہے، بس دونوں کلی یا جزئی ہوئے تو تناقض نہیں ہوگا. اسی طرح کیفیت سے مراد ایجاب و سلب میں اختلاف ہے، اگر دونوں کے دونوں موجبہ یا دونوں کے دونوں سالبہ ہوئے تو وہاں پر تناقض بھی نہیں ہوگا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.